السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں اور اب ہم پیارا قرآن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تشریف فرمائیں جناب قاری محمد حسین نارائنی صاحب۔ السلام علیکم۔ قاری صاحب جو ہے وہ گلستان شاہ لطیف بھٹائی جو اسکول ہے اس میں وہاں پہ اسلامیات پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت خوبصورت لہن سے نوازا ہے۔ اب آج ماشاءاللہ 23 روز ہو گئے، شروع سے ہمارے ساتھ تھے، بیچ میں قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب آئے، اس وقت پتہ نہیں کہاں چلے گا، معلوم نہیں ہوا کیونکہ وہ حمود کوئی بتاتا نہیں کدھر چلے گا، میں خود ان کی تلاش میں پتہ نہیں کہا ہے۔ لیکن قاری حسین نارائنی صاحب ہمارے پاس پہلے آنے ہی ان کو 22ویں روزے سے تھا ویسے بھی تو آگے، لیکن وہ کہاں گئے یہ نہیں پتا آج تک۔ یہ حمود بتا دو، ابھی بتا دو کہاں گئے، ابھی بتا دو ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں آج سورہ انشراح۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك سبحان اللہ۔ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا بوجھ اتار لیا، جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو۔
سورہ انشراح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، سبحان اللہ. اور اس نعت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا. اللہ اکبر. اب دیکھیے بڑی عجیب منزل ہے. منزل یہ ہے کہ یہاں کوئی مطالبہ نہیں ہے، دعا بھی نہیں ہے، التجا بھی نہیں ہے، التماس بھی نہیں ہے، درخواست بھی نہیں ہے. کوئی درخواست، اس کا جواب نہیں ہے، یعنی کسی درخواست یا دعا کا جواب نہیں دیا جا رہا. لیکن ایک درخواست تھی، سورہ طٰہٰ میں تھی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فرمایا اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری میرا کام آسان کر دے، اور میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی تاکہ میری بات سمجھ لیں. یہ دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اور جواب یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سینہ کھول دیا، 10 کمانڈمنٹس کے ساتھ انہیں بھیج دیا، 10 احکامات کے ساتھ. وہ طور پر گئے اور 10 احکامات کے ساتھ انہیں بھیج دیا، وہ احکامات لے کر آ گئے. میرے کام کو آسان کر دے، آسان کیا، حضرت ہارون کو نبی بنا دیا، کیونکہ ان کی گفتگو میں ایک اثر تھا، ایک قوت تھی، جیسے کہ حضرت موسیٰ کے کلام میں تھی، تو آپ نے ان کو ان کا وزیر بنا دیا. ہاں جی ہاں، بالکل اسی طرح. واحلل عقدۃ من لسانی میرے زبان کی گرہ کھول دے. ہم اپنے نبی کے لیے، یعنی ہمارے نبی ہے نا حضرت موسیٰ، تو ہم ان کے لیے لفظ لقدت استعمال نہیں کرتے. لقدت نبیوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا. گرہ کھول دے، یعنی گرہ تھی اس کو کھول دے تاکہ میری بات سمجھ لیں. وہ اصل میں قوم کی طرف اشارہ تھا کہ یہ قوم جو ہے یہ انتہائی نافرمان، بات بات پر مطالبے کرنے والی قوم، تو ان کو سمجھانے کے لیے کوئی ایک گرہ ہے، اس کو تو کھول دے. تو اللہ تعالیٰ نے گرہ کھولی اور حضرت ہارون کی زبان میں وہ کلام ہونے لگا، اور حضرت ہارون بیان کرنے لگے. یعنی بیک وقت 3 انبیاء تھے اس دور میں، حضرت موسیٰ، بلکہ 4 تھے، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب، حضرت ہارون، حضرت یوشع بن نون. یہ 4 انبیاء کرام تھے. حضرت یوشع کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے وہ صحابی تھے، بعض روایت میں آتے ہیں وہ نبی تھے. اب اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا. یہ سورہ انشراح کی منزل ایسی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ کہنے کا موقع نہیں دیا کہ میرا سینہ کھول دے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہارا سینہ کھول دیا، تم کہو مت، تم کہنا بھی مت، ہم نے تمہارا سینہ کھول دیا، اور تم پر سے تمہارا بوجھ اتار لیا. علی کو تمہارے ساتھ کر دیا ہے، علی کو تمہارے ساتھ کر دیا ہے، اور دیگر خلفائے راشدین بھی موجود ہیں. اگر چاروں کو استعمال کریں تو چاروں کو تمہارے ساتھ کر دیا ہے. یعنی اب آپ دیکھیں بوجھ کیا اتار دیا. یعنی جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی، بوجھ بڑی ذمہ داری کو کہتے ہیں. آپ پیٹھ توڑی تھی کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ میرے نبی کی پیٹھ، پشت مبارک، یہ تو وہ پشت ہے جو اگر احد کے پتھروں سے ٹک جائے تو پتھر نرم ہو جاتے ہیں. تو یہ پشت تو توڑی نہیں جا سکتی. یہ تو وہ پشت ہے، یہ تو وہ پشت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رکوع، قیام اور سجود کا خیال کرو، میں آگے سے نہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. میں آگے سے نہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. بڑی اہم بات کر رہا ہوں. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ آگے سے دیکھتے پیچھے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ جواب اس کا یہ تھا کہ یہ رسول اللہ نے جواب نہیں دیا، لیکن جواب اس کا یہ تھا کہ آپ مسکرا دیے تھے. جواب اس کا یہ تھا کہ دیکھیں آپ دیکھتے کیسے ہیں، دیکھتے کیسے ہیں آپ؟ آنکھوں سے. آنکھوں میں کیا ہوتا ہے؟ نور ہے. تو جو سراپا نور ہوتا ہے وہ ہر ایک جگہ سے دیکھ سکتا ہے، وہ کہیں سے بھی دیکھ سکتا ہے. اس کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی. تو پھر اس کا مطلب صحیح ہے نا کہ معراج میں
रसूलुल्लाह ने देखा था अल्लाह ताला को, अल्लाह सर की आंखों से कह लीजिए या नूर समझ के कह लीजिए देखा था। तो अब ये था कि तुम पर से तुम्हारा बोझ उतार दिया। बोझ कैसे उतारा, अब समझाता हूँ। एक ये जो बोझ जिसको हम बोझ कह रहे हैं और जो कुरान ने कहा, ये बिलाल को कौन आज़ाद कराएगा, ये अब्दुर्रहमान बिन औफ को कौन समझाएगा, ये हुज़ैफा बिन यमान के पास कौन जाएगा, ये जो उस्मान बिन अफ़्फ़ान है इनको कौन साथ लेकर आएगा। तो उस बोझ को उतारने के लिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुभान अल्लाह। ठीक है। ये कुफ़ार, ये मुशरिकीन, ये कबीलों में बटे हुए लोग, ये मेरी बात नहीं समझ रहे, इनको कौन समझाएगा। हज़रत उमर की तलवार निकल आई, मैं हाजिर हूँ। ये जो पैसा माल दौलत खर्च होगा, ये मेरे पास नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खदीजतुल कुबरा और उस्मान गनी नजर आ गए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये घर वालों को कौन समझाएगा, ये घर वालों को कौन सही करेगा। और ये जो मेरे पीछे बच्चे आकर माज़अल्लाह पत्थर मारते हैं, मेरे गले में रस्सी डालने की कोशिश की जाती है, इन बच्चों को कोई बच्चा आकर कैसे सही करेगा। और ये जो बड़े बड़े सरदार हैं, इन सरदारों को कौन तहत करेगा। तो अल्लाह ताला ने हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब और मौला अली को भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये बोझ था जिसको उतार दिया। तो प्यारे तुम परेशान ना हो, तुम सिर्फ मेरा पैगाम पहुंचाओ, मैं वजीर भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि एक वजीर नहीं होता, कई वजीर भी हो सकते हैं। तो और फिर हमने अपने लिए नहीं, अपने लिए अपने जिक्र को बुलंद करें। हमारा जिक्र तो फरिश्ते कर रहे हैं हर वक्त। हमने जिस फरिश्ते को रुकू में कर दिया वो अभी तक रुकू में, हमने जिस फरिश्ते को हुक्म दे दिया सजदे में रहो, अभी तक सजदे में, हमने जिस फरिश्ते को कह दिया कि क़याम करो, अभी तक क़याम में। हमें किसी के सजदों की हाजत नहीं। जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है, हमारे लिए नहीं कर रहा, अपने लिए कर रहा है ताकि उसकी बख्शिश हो जाए। अल्लाह ताला बेनियाज है, हम बेनियाज है प्यारे, लेकिन हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। क्योंकि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो और अभी थोड़ी दुश्वारी है, इसके साथ आसानी है। अभी तुम हिजरत करोगे, उसके बाद जब मदीने में जाओगे और जब बद्र का मैदान होगा तो आसानी आसानी, और जब फतेह मक्का होगी तो बहुत आसानी है। इसे दो मरतबा कहा कि बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। लिहाजा नमाज की तलक़ीन है, दुआ की ताकीद है, ये दुआ की ताकीद है। जो लोग नमाज पढ़ने के बाद दुआ पढ़े बगैर उठ जाते हैं, उनको समझाया गया यहाँ पर कि अपने रब की तरफ रग़बत करो। ये दुआ है, दुआ कि कोई नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि नमाज के बाद दुआ ना करे। दुआ ज़रूर किया करे, अल्लाह को मांगने वाले हाथ पसंद है। ये क्या तरीका हुआ, नमाज पढ़ उठ के चले गए और कह दिया अल फातिहा पढ़ लिए, वो दुआ ही तो है। अच्छा, वो तो अल्लाह ताला ने सिखाई है पढ़ना, कुछ खुद से नहीं दुआ मांगोगे हैं, ये कैसी बात है। वक्फा ले लें, वक्फे के बाद हाजिर हो।